زیادہ فائدہ مند سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پورے قرآن کی تلاوت سے ایک آیت مبارکہ کا سمجھ لینا یہ زیادہ ثواب ہے. کل آیت مبارکہ اس سے قبل جو تھی وہ تلاوت کی تھی یا وضو والی آیت، اس کا بھی کچھ مفہوم عرض کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پوری کائنات انسانی، تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اپنے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ پھر دلیل سے منوایا. عبادت اللہ کی کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے. پہلی دلیل اللہ نے دی کہ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جو تیرا خالق ہے عبادت اس کی کر. کائنات میں پھر کے دیکھ لے. اللہ نے فرمایا 17واں پارہ سورہ حج کہ کائنات میں پھر کے دیکھ، میرے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. انسان پیدا کرنا تو دور کی بات رہی، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات رہی. آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، سمجھ آ گئی نا. اللہ کا قرآن جو ہے وہ اٹھاؤ، سورہ حج ہے، آخری رکوع ہے، پہلی آیت ہے. خود ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے بچے کو کہو کسی عالم کا ترجمہ اٹھا، چاہے کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، کسی اہل تشیع عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، کسی عالم کا ترجمہ اپنے گھر میں جا کے اٹھا لینا. ترجمہ وہی ہوگا جو بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پوری کائنات انسانی، تم جن کو پکار رہے ہو میرے علاوہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اتنا خوبصورت انسان، یہ اشرف المخلوقات انسان بنانا تو دور کی بات رہی، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کوئی ان سے چیز چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتے اپنی چیز کو مکھی سے چھڑا سکیں. اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی میرے علاوہ غیر سے کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. طاقتور کون ہے؟ ایک. سارے بولو طاقتور کون ہے؟ ایک. شہزور کون ہے؟ ایک. باقی سب کمزور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے علاوہ جن کو پکار رہے ہو یہ تو ایک مکھی بھی پیدا. میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے. یہی سورہ حج جو ہے نا، سورہ حج، اس سے پہلی سورت جو ہے نا وہ سورہ انبیاء ہے. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ذرا توجہ کرنا اہل ذوق لوگ، اور قرآن کے سمجھنے کا آپ کو ذوق بھی ہے، اور مجھے قرآن جو ہے نا یہ سمجھنے کا ذوق اب بھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں جہاں سے قرآن کی کوئی بات ملے. تو اس سے قبل جو سورت ہے اس میں اللہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کس کا تذکرہ؟ یونس علیہ السلام کا. یہاں پہ اللہ نے یہ بات فرمائی، اس سے قبل سورہ یونس. پروفیسر صاحب ذرا بات غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو مکھی سے بھی اپنی چیز چھڑا نہیں سکتے، اور کائنات کا خالق، مالک، داتا اور کائنات کی پکارے سننے والا وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ سے بھی اپنے پیغمبر کو واپس لے آتا ہے. جو مچھلی کے پیٹ سے بھی اپنے نبی کو واپس لے آیا. یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، اور یونس پیغمبر نے کئی اندھیروں میں سے اللہ کو پکارا. کئی اندھیروں میں سے کس کو پکارا؟ اللہ نے فرمایا پکار کے لائق میں ہوں. جن کو تم پکار رہے ہو نا یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا میرے یونس پیغمبر نے مجھے ان اندھیروں میں سے پکارا، وہ اندھیروں میں سے پکارا. اور یونس علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں سے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا۔ یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں سے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یونس پیغمبر نے، توجہ کرنا بات سمجھنے والی ہے، یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں سے اللہ سے بات تو یہ کرنی ہے، اے میرے مولا میری پکاروں کو تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، اے میرے مولا میری مشکل کو تیرے علاوہ حل کرنے والا کوئی نہیں، اے میرے مولا میرے حال کو تیرے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں، اے میرے مولا میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، مجھے تیرے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ساری باتیں یہ یونس پیغمبر نے ساری باتوں کی ایک بات ہی کہی، لا الہ الا انت، سارے پڑھ لیں، لا الہ الا انت، اے میرے مولا تیرے علاوہ میرے حال کو دیکھنے والا کوئی نہیں، مجھے جاننے والا میرے حال کو کوئی نہیں، مجھے اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں، میری پکارے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس پیغمبر مجھے ایسے نہ پکارتا، مجھے ایسے آواز نہ دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں میں قیامت تک اس کو وہیں پہ رکھتا۔ قرآن پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ، البتہ رہتا، فی بطنہ، اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک میں یونس کو وہیں رکھتا۔ لیکن یونس پیغمبر نے اللہ کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس پیغمبر کی دعا کو قبول کر دیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ سبحان اللہ، میں تو پڑھتا ہوں نا، میرا تو جی کرتا ہے بار بار یہ پڑھتا رہوں، قرآن کی آیات ہے نا، ایسا ذوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، دعا کو، ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس پیغمبر کو غم سے نجات دے دی، ہم نے یونس پیغمبر کو غم سے، بولو نا، ہم نے یونس پیغمبر کو غم سے نجات دے دی۔ آپ پہ بھی اللہ نہ کرے زندگی میں تکالیف آ سکتی ہیں، مشکلیں آ سکتی ہیں، آپ پہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اگلا جملہ جو بتانے لگا ہوں، آپ کے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کے دلوں کو تسلی آئے گی، یا اللہ اے میرے مولا صرف یونس پیغمبر کو ہی نجات دی، کسی اور کو بھی دے گا، کسی اور کو بھی دے گا یا صرف یونس کو ہی دی؟ رب نے اگلا جملہ فرمایا، رب فرماتا ہے میرا قرآن پڑھ تجھے سمجھ آئے، میرا قرآن پڑھ تجھے مسئلہ پتہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اور اس طرح جیسے یونس کو نجات دی، اللہ فرماتے ہیں اسی، بولو نا اسی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ او ایمان والو، قیامت تک آنے والے ایمان والو، جیسے میں نے یونس کو نجات دی، مجھے پکارنا آپ کا کام ہے، آپ کو نجات دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ اسی طرح ایمان والو، قیامت تک آنے والوں، میں آپ کو نجات دیتا رہوں گا غموں سے، پکارتے جاؤ، پکارتے جاؤ، میں غم سے نجات بڑی اکھاں بند ہو گئی نے بس کر دی۔ کیا کہتے ہیں کل انشاءاللہ شروع کریں گے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پکاروں کے لائق کون ہے، ہم سے نجات دلانے والا کون ہے، پکارنا کس کو ہے، اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ غائبانہ حاجات میں پکاروں کے لائق کوئی نہیں۔
سیدنا مولانا محمد